تو میں ان کے بارے میں نہیں جانتی ہوں، میں اپنے بارے میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا کو دیتے ہیں، اور اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے سب کو دیا۔ تو اللہ کے بارے میں تو میں بتا سکتی ہوں کہ ایک ہمارا مالک ہے، ایک ہمارا رب ہے جو ہمیں دیتا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے دیتا ہے یہ شاید ہم لوگ نہ بتا سکیں، لیکن سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ انہوں نے محمد کو اونچا کر دیا اور اللہ کو نیچا کر دیا، تو جنہوں نے یہ کام کیا تو انہی سے پھر پوچھا جائے گا، ان جہلاء سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے یہ کیوں کیا۔ آپ کے حساب سے محمد اونچا ہوگا، میرے حساب سے اللہ کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ تو محمد جو تھے وہ پتہ نہیں آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، مجھے نہیں پتہ۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ دنیا کا ہر وہ انسان جو اللہ کی حمد کر رہا ہے وہ اللہ کا محمد ہی ہے۔ کیا اس کو کہیں گے، فطرت نہیں، صفاتی طور پہ وہ محمد ہے، جسمانی ویسے نہیں، ایک صفت جو ہوتی ہے نا محمد والی۔ محمد کیا کرتے تھے؟ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے اور دنیا والوں کو دیتے تھے۔ تو دنیا کا ہر وہ انسان جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد دنیا کو دیتا ہے اور کوئی چیز، کوئی نالج دیتا ہے، تو وہ اللہ کا محمد ہی ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے، حمد کرنے والے کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور تم خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ لوگوں کو تو خیال دیکھیں، ابھی بھی میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ یہ سارے لوگ جاگ رہے ہیں، اور جاگ کے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ قرآن پاک، ادھر سے قرآن پاک کا علم پڑھتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے لڑائی جھگڑا فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ کل میں نے پھر دوبارہ سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ قرآن پاک کے اوپر پھر دوبارہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اوپر کیا لڑنا، کیا جھگڑنا۔ آپ کو جو چیز ملی ہے آپ کھولیں اور بتا دیں کہ مجھے اللہ کی کتاب میں سے یہ ملی ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ لوگوں کو جمع کرنا، تماشے لگانا اور لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ ضروری ہے اللہ کے کلام کے اوپر؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں تو کرتے رہیں، ہمارا تو یہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو لکھا ہے تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں، ابھی میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگ ہی رہا ہے کہ یہ لوگ جاگے ہوئے ہیں۔ یہ جاگے ہوئے کوئی نہیں ہے، یہ سو رہے ہیں۔ جو لڑائیاں جھگڑے فساد کرے، اگر ان کو پتہ چل جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، تو ایک لمحہ بھی یہ لوگ یہ کام نہ کریں جو یہ لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں، ایک دوسرے کو ذلیل کریں، یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کام اس لیے کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ اور اپنی یعنی دیکھیں نا، اگر اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کسی کو کوئی علم دیا، کوئی نالج دیا، کوئی فہم دیا، تو اگر ان لوگوں کو کوئی چیز دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایک سیکنڈ میں نے غلطی سے کر دیا، ہاں، تو یہ جو نالج اور فہم یا جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، بروڈی آپ کا کوئی کویسچن ہے نیچے لکھ دیں، ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ کوئی بھی آپ کی کوئی کویسچن ہے تو آپ لکھیں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا، ہاں ایک اوکے، یہاں پر جو لکھا ہے کہ اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدلاتے تھے، جتنے بھی دنیا کے لوگ کلام پاک کے اندر داخل ہوئے تو ان کی کروٹ بدلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو کلام ہے نا، اس کے اندر جب جو داخل ہو جاتے ہیں، یہ ایک غار ہے، تو اس غار میں جب داخل ہوں گے تو جو تھوڑا تھوڑا سا جاگتے ہیں، جن کو جگایا جاتا ہے نا، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جب بھی کلام پاک کے اندر لوگوں کو جگایا جاتا ہے تو وہ کہاں بھاگتے ہیں؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، تو وہ ان کو جا کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو علم ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جن کو وہ بتاتے ہیں وہی ان کا دشمن بن جاتے ہیں، وہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے
دیتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا گیا اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلا کرتے تھے. اس کا مطلب اللہ کے کلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ان کو اللہ کی آیتیں دکھائی جاتی ہیں، صبح شام ان کو بتائی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، لیکن وہ عالم ارواح میں ہیں، جس کو کہتے ہیں نا عالم ارواح. یعنی علم تو آ گیا لیکن روح اور جسم کا ملاپ ابھی نہیں ہوا. تو بیچ میں نہیں ہوتا جیسے جسم اور روح کا ملاپ ہونے سے پہلے جو تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ان کے سامنے لائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے کہتے تھے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے. تو وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے. تو وہ پھر لڑائی، وہ جو جیلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جیلسی ان کا رب ہوتا ہے، تو وہ اپنے اندر سے جیلسی نکال کے ظاہر کرتے ہیں. پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو نا قرآن پاک کی تھوڑی سی آیتیں آپ کو دیں گے، تھوڑا سا علم دیں گے، پھر ساتھ میں وہ تکبر کرنے لگ جائیں گے. تو وہ اپنا بتائیں گے میرا رب جو ہے وہ میرا تکبر ہے. تو وہ اپنی ہر اس چیز کو ظاہر کر دیں گے جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چھپی ہوئی ان کے اندر کون کون سی حالتیں ہیں یا کون کون سی ان کے اندر کی چیزیں. تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آنے لگ جائے گی کہ یہ لوگ کن چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور کن چیزوں کے اوپر نہیں کرتے. تو اللہ کے کلام کے اوپر بھی یہاں پر جو لکھا ہے نا، دائیں اور بائیں کروٹ بدلا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلام پاک کے اندر داخل تو ہو جاتے، اس غار کے اندر سب ہے نا. ایک سیکنڈ. اوکے. تو یہاں پر جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوتے تھے. ابھی بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جو کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ سوئے ہوئے لوگ ہیں، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے نا. کتاب کا علم ان کے پاس آ جاتا ہے لیکن وہ بھی جسم اور روح کا ملاپ نہیں ہوا، تو وہ ابھی اس والے عالم میں ہیں. ابھی ان کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ جب کوئی انسان لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، فساد کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر اس کا تکبر موجود ہے، اس کا مطلب اس کے اندر جیلسی موجود ہے، اس کا مطلب اس کے اندر حسد موجود ہے، جیلسی جس کو کہتے ہیں. پھر اس کا اور کیا کہیں گے، لالچ موجود ہے. پھر اس کا ظلم، جو وہ ظلم کرنے والی جو اس کی سوچ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو جو چیزیں اس کے اندر، جو خواہشات کی پیروی، یہ اس کے اندر چیزیں جو موجود ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے اور خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہا. جس دن اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں اور اپنے آپ کو چینج کرنا چاہوں گا، تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپس میں کانٹریکٹ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ میں اپنی روح وسپر کروں گا، یا تجھ میں، جیسے کہا گیا تھا نا کہ میں تجھے، اللہ اپنی روح میں سے پھونک دیتا ہے، اپنی روح میں سے پھونک دیتا ہے. تو اس کا مطلب روح کیا ہے؟ اللہ کے پاس جو روحانی علم ہے نا، تو وہ اس کو وسپر کرتا جائے گا، اس کو بتاتا جائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو وہ اس کو پڑھ کے بیان کرتا جائے گا یا اس کے اوپر عمل کرتا جائے گا، تو وہ اس کو بیان کرتا جائے گا. کوئی بھی انسان ہوگا، تو اگر میرے اندر تکبر ہوگا تو میرا تکبر نکل کے باہر آ جائے گا. اگر میرے اندر لالچ ہوگا تو میرا لالچ نکل کے، آپ لوگ میرے لالچ کو بھی دیکھ لیں گے، آپ لوگ میرے تکبر کو بھی دیکھ لیں گے، اور ہر اس چیز کو دیکھ لیں گے جو میرے اندر موجود ہوگا. تو آپ نے اگر اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد آپ اس کتاب کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور خود کو پرکھ کے دیکھیں کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. اگر اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تو پھر جہاں پر آپ ہیں وہیں پہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور یہ جو لکھے نا سورے، تو یہ اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد نا، ابھی تک ان کو عقل نہیں آ رہی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے، لیکن دنیا کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا، تو وہ بھی سوئے ہوئے لوگ ہیں. جب وہ جاگیں گے نا، جب وہ ابھی ان کا نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ موت کی بے ہوشی، ابھی ان کو نا موت کی بے ہوشی ابھی تاری. موت کے بعد جب ان کو جگایا جا رہا ہے تو وہ ہلکا ہلکا تو ہوش میں ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جب وہ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی اس چیز. اور ان کا کتا کو چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. کتا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈاگ جو ہوتا ہے،
کبھی آپ اگر ڈاگ کے اوپر ریسرچ کریں نا تو آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ ڈاگس کتنا وفادار انسان جانور ہے اور وہ کس طرح سے ہے۔ تو آپ لوگ جب اللہ کا، آپ کس کے وفادار ہیں؟ آپ اللہ کے وفادار ہیں، یا آپ اپنے شیطانوں کے وفادار ہیں، یا دنیا سے وفادار ہیں، یا آپ کس چیز سے وفادار ہیں؟ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ جب آپ کو جگایا جاتا ہے، جب آپ کو آپ کی کس چیز کی رکھوالی، کس چیز کی حفاظت کی گئی ہے، تو آپ لوگ جب کتا، یہاں پہ یہ ڈاگ نا غلط مطلب میں لیا جاتا ہے کہ ہائی ڈاگ جو ہے وہ بڑا برا جانور ہے، یہ وہ۔ کبھی آپ ڈاگ کو رکھ کے دیکھیں اپنے پاس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی محبت آپ کا ڈاگ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے نا، انسان آپ کے ساتھ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتے۔ انسان جو ہے نا، وہ ڈاگ جو ہوتا ہے وہ بلا وجہ کے، بغیر کسی مطلب کے وہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن جو انسان ہے نا وہ مطلبی ہے، وہ لالچی ہے، وہ آپ کے ساتھ نا لالچ کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کسی ریزن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے نا تو کہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ڈاگس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کو محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کو پیار چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ڈاگ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف محبت اور پیار کا بھوکا ہے، یا پھر وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ دنیا والوں سے آپ کی حفاظت کرتے، دنیا کے لوگوں سے آپ کو بچانے کی، کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ دے، کوئی کچھ نہ کرے۔ تو وہ اس کا کتا ہونے کا کتا ڈاگ جو ہے نا، اس کا مقصد جو ہے نا اس کتاب کے اندر لکھنے کا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ جا کے ریسرچ کرو اور دیکھو کہ اس کے بارے میں کیوں بولا گیا کہ ڈاگ جو ہے وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کا مطلب جس نے آپ کی حفاظت کری ہوگی، آپ کی سوچوں نے، جیسے میں ہوں، میرے اندر اگر میرا تکبر آ رہا ہے تو اس تکبر کو پیچھے کرنے کے لیے میری حفاظت، جو میرے ساتھ وفادار ہے، جس نے میری وفاداری کی ہے، تو وہ میرا شعور ہے، جو میرا ذہن ہے، جو میرے جسم کے جو حصے ہیں، ٹکڑے ہیں، ان سب نے میرے ساتھ وفاداری کی ہوگی، تو پھر میں اللہ کی طرف واپس آ جاؤں گی۔ اگر ان چیزوں نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی اور مجھے پھر گمراہی کی طرف جانا پڑے گا۔ پھر یہ جو ہاتھ پھیلانے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ان کا جو ڈاگ تھا وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے ساتھ وفادار ہے نا، اگر آپ اللہ کے ساتھ وفادار ہیں تو آپ اللہ کی وفاداری میں ہر کام کر جائیں گے، لیکن آپ اگر دنیا کے ساتھ وفادار ہیں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ، تو آپ واپس دنیا کے اندر چلے جائیں گے۔ جب آپ عالم ارواح میں ہوتے ہیں تو پھر دنیا جس کو پیاری ہوتی ہے وہ دنیا کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو وہ واپس اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور وہ اس سے وفاداری نبھاتا ہے، جس سے اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، یا تیرا بن کے رہوں گا۔ تو یہ ڈاگ والا جو بات ہے نا، وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ کون نبھا رہا ہے، کون وفاداری نبھا رہا ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ میں اکثر آپ کو دیکھتی ہوں، میں آپ کو بتا بھی دوں، یہ لکھا جا رہا ہے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، ان سے دہشت کا مطلب ہوتا ہے ڈر جاتے، یعنی ان کا روب جو ہے نا، روب دبدبا جو ہے وہ آپ کو ایسے لگنے لگ جاتا کہ ہاں یہ تو بڑے اچھے ہیں۔ ابھی میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ نا کتاب کا ان کے پاس علم آتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے یا جتنا بھی آتا ہے، تو وہ دنیا والوں کے ساتھ ایسے مقابلہ، لڑائیاں، جھگڑے، فساد کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ان کے جیسا علم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے فساد کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، کتاب کا علم آ گیا، یہ اس لیے آیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد کرنا شروع کر دیں، اور لوگوں کرنا شروع کر دیں، اور جا کے ان کو میرے جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں، آؤ ذرا تمہیں دکھاؤں کہ میرے پاس کتنا علم ہے، یہ ہے وہ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح جب کرنے لگ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کھوکھلے ہوتے ہیں نا، جو پھل، جو درخت جو ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، جو سخت ہو جو اسٹریٹ ہو جاتا ہے، سخت اکڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ وہ منہ سے اندر سے کھوکھلا ہوگا اور آپ کو صرف دکھاوا کر رہا ہوگا کہ میرے پاس بہت ہے۔ جب پھل والا درخت جو ہوتا ہے نا، وہ جو فروٹس جس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، جس کے اوپر ہلکا فروٹ لگا ہوگا نا، اندر سے کھوکھلا ہوگا تو اس کا وزن بھی نہیں ہوگا، وہ اکڑ جائے گا، اور جس کے اوپر پھل جو لگے ہوں گے اس کے اندر رس ہوگا، اور اس کے اندر اس کا وہ جو وزن ہے وہ اچھا والا فروٹ ہوگا، یا اس کا، تو اس سے نا اس کی جو ٹہنی ہوگی، جو اس کی شاخ ہوگی درخت کی، وہ لٹک جائے گی، وہ جھک جائے گی۔ تو جھکنے والا جو ہوتا ہے
ہاں ہاں جی، جو خالی برتن ہوتا ہے نا، دیکھیں نا، جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ زور سے بجتا ہے، اور جس برتن کے اندر پانی یا کوئی چیز بھری ہوتی ہے نا، اس کی آواز کم آتی ہے۔ تو اس کا مطلب جس کے اندر کوئی نالج ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بحث نہیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ آرگیو نہیں کرے گا۔ جس کے پاس کم نالج ہوگا نا، وہ پھر دوسروں کے ساتھ بحث بھی کرے گا، آرگیو کرنا شروع ہو جائے گا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ میں نے دیکھا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ لکھے نا کہ دیکھتے، اگر تم ان کو دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، اور میں نے واقعی ان کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اور کیسے؟ اگر یہ جو لکھا نا کہ میں نے اگر اپنے اندر کی میں برائیوں کو دیکھنا شروع کروں، تو مجھے پھر وہاں سے بھی وہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کتنا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اکڑ جاتے ہیں اپنی بات کے اوپر کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس تمہارے سے زیادہ نالج ہے، اور میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ اکثر لوگ ایسا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں اور تم مجھ سے کم تر ہو۔ اور اگر تم ان کے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، ان سے ان کا روب تمہارے اوپر آ جاتا۔ تو جب میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، تو میں نے کچھ لوگوں کو وہ نا اپنا روب جمانے کے لیے نا، یہاں پہ دہشت نہیں لکھا ہوا، روب لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنا نا روب جمانے کے لیے نا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ابھی تھوڑے دن پہلے، میں نے کچھ دیکھا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا تو نہیں سکتی کیا دیکھا ہے، لیکن میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پاس نا نالج بالکل ہلکا سا تھا، تھوڑا سا تھا، اور جن کے پاس تھوڑا سا زیادہ تھا، تو اس کے اوپر ایسا روب جما کے تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اس طرح کی ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ان کو نا نیچا دکھا۔ جس کے پاس کم علم تھا یا نالج کم تھا، وہ ایسے روب جما رہا تھا، ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کو نا یہ جو مجھے پھر اب پتا چلا کہ یہ جو نا جب آپس میں یہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، تو یہ جو اونچا اور زور سے بولنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنا روب جمانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ دوسرے کو نا نیچا دکھا سکے، اور اس کو یہ بتا سکے کہ تمہارے پاس نالج کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے۔ وہ صرف اپنے منہ میاں مٹھو نہیں ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا، تو وہ خود سے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو زیادہ اونچا بولنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیبیٹ کے اندر، تو اس کا مطلب وہ کھوکھلے ہیں۔ جو کم بولیں گے اور کام کی بات کریں گے اور ہائپر نہیں ہو جائیں گے، ان کے پاس نالج بھی ہوگا لیکن وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ باتوں کو بتانے کی بھی کوشش کریں، زور زبردستی سے نہیں بتائیں گے، وہ اس بات کو نا اس سے آپ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور دیکھتے تو بھاگ جاتے، اور میں نے دیکھا تو میں واقعی بھاگ گئی، اور ان سے دہشت میں آگے، دہشت نہیں، روب، ان کا روب۔ ویسے مجھے اب پتہ چل گیا کہ وہ روب جمانے کے لیے کیا کرتے ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی اور لوگوں کی بھی، کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے اوپر روب جمانے کے لیے پھر پھنسا لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جیسے وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ جو جانور، یہ جو ڈیئر جو ہوتے ہیں، وہ جو ایلکس جو ہوتے ہیں، جو اس کا وہ جانور جو جنگل میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ بڑے والا بکرا ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا، بکرے جو ہوتے ہیں، وہ بھی جنگل میں جب وہ اپنی ٹیریٹری کو بچانے کے لیے جاتے ہیں نا، جنگ آپس میں لڑتے ہیں، تو ان کے جو سینگ ہوتے ہیں نا، جو ان کے وہ آپس میں ہارنس جس کو کہتے ہیں، تو ان کے ہارن جو آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو ایک دوسرے سے جب پھنس جاتے ہیں وہ نکال نہیں سکتے ہیں وہاں سے باہر ایک دوسرے کو، کہ اپنے ہارن وہیں پہ مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کئی دفعہ جانور جو ہیں وہ جنگ کرنے کے چکر میں وہیں پہ مر بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سینگ ایک دوسرے کے ساتھ پھنس جاتے ہیں، پھر وہ بچا ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو، اتنا تھک جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ہے، تو یہاں پہ بھی انسانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے سینگ ایک دوسرے کے بیچ میں پھنسا لیتے ہیں، اور پھر دونوں ہی مر جاتے ہیں، ایک طریقے سے تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے، تو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 19 ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فب فب اسو احدکم احدکم بوارکیکم حاضہ الی المدینۃ ینظر ایہا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یؤرن بکم احدا۔ اچھا یہ دیکھو دو دفعہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ نا، احد احد دو آیا، دو دفعہ آیا، ایک احد اوپر آیا اور ایک یہ لاسٹ میں بھی احد آیا۔ اب دونوں دفعہ پہ آپ جا کے دیکھیں گے نا تو احد کا مطلب انہوں نے کسی کو یا کوئی بھی لکھا ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، یہ جو آخری والا جو صورت ہے نا قل هو اللہ احد، وہاں پہ جا کے انہوں نے احد کا مطلب بدل دیا ہے، لیکن پورے کتاب کے اندر جہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں گے نا کہ احد کا مطلب انہوں نے کوئی بھی یا کسی کو بھی، کسی کو یا کوئی بھی، اس کو کہا جاتا ہے احد۔ پورے قرآن میں انہوں نے کسی کو یا کوئی بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ جو آخری والی جو قل هو اللہ احد جہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کا مطلب بدل دیا ہے۔ تو پورے قرآن میں مطلب کچھ اور لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مطلب کچھ اور کر دیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگ کہ آپ کو پھر غور کرنا پڑے گا کہ احد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ احد کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی یا کسی کو بھی، کسی کو بھی، یعنی اللہ جیسے کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، اللہ اپنی نشانیاں کسی کو بھی دکھا سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، یا کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ حکم کر کے اپنا حکم کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نتیجہ دے سکتا ہے، اس کو چیزیں بتا سکتا ہے۔ تو کوئی کسی کو بھی مل سکتا ہے، اللہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قل هو اللہ احد کا مطلب کچھ اور تھا، انہوں نے مطلب کوئی اور کر دیا۔ یہ ابھی دیکھیں نا کسی کو دو آیت میں جا کے آپ کو دیکھتی ہوں کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ اس سے ایک نہیں لکھا ہوگا۔ یہاں پہ جو احد کا مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ تم جتنی مدت رہے تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے، تم اپنے میں سے کسی کو، یہ دیکھو تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ یہ جو درہم ہے یا پیسہ جو ہے، رقم جو ہے، یہ دے کر بھیجو۔ یہاں پہ ایسے لکھا ہے، تو لاسٹ میں بھی یہ لکھا ہے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے، دو دفعہ آ گیا کہ کسی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واحد کا مطلب نہیں، واحد کا مطلب ون نہیں، واحد کا مطلب ون، ہاں واحد ون ہوتا ہے، احد جو ہوتا ہے وہ کسی کو کہا جاتا ہے۔ احد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز کر سکتا ہے اپنی حقیقت بتانے کے لیے، اپنے کلام کی آیتوں کی یونیکنیس دینے کے لیے، یا اپنی آیتوں کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے، سمجھ لیں؟ تو کسی کو کہا جاتا ہے، وہ احد کا مطلب کسی کو ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک اکیلا یکتا اس طرح کرنا شروع کر دیا، اکیلا وکیلا کوئی نہیں ہے۔ تو احد کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی لمحے چوز کر سکتا ہے کہ اپنا پیغام دینے کے لیے یا اپنی باتیں دینے کے لیے یا کچھ بھی دینے کے لیے، تو اس کو کسی کو کہا جاتا ہے۔ احد کا مطلب کسی کو ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ یہ آپ ذرا چیک کر لیجئے گا جا کے، شاید آپ کو کسی نے بتایا نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ، اچھا یہ میں نے آیت پڑھی، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ رقم بی کے نیچے زیر آئی ہے، تو رقم کی پہچان کے ساتھ، یعنی رقم کے ساتھ دے کر کسی کو شہر بھیجو۔ اچھا انہوں نے مدینہ شہر کر دیا، دین کو، یہ دیکھو یہ رقم دے کر، یعنی یہ جو رقیقم، اچھا یہ رقیقم لکھا ہوا ہے یہاں پہ، رقم نہیں لکھا ہوا، انہوں نے رقم کر دیا، رقیقم لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، یونیکنیس
ہاں جی انڈیویژل، جی بالکل انڈیویزیبلٹی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یہاں پر جو دیکھیں گے نا، یہاں پہ جو لکھا ہے بی رک برا بیوارکم، یعنی اس کو جو رقم جو ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو رقم دے کے بھیجو، لیکن رقم جو ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، جو اس کو نا قائم کرنے کے لیے، جو دین کو قائم کرنے کے لیے، دیکھو یہاں پہ لکھا ہے المدینہ، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، میم کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، دین، دین اللہ کے دین کو قائم کرنے والا، خاص اللہ کے خاص دین کو قائم کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے المدینہ تھا، مدینہ کا رہنے والا۔ یعنی جب ہم اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو میرے پاس جو رقم ہے نا، وہ میرے اعمال ہے، اپنے اعمالوں کو دے کے بھیجو، اپنی چیزوں کو دے کے بھیجو، اور جا کے چیک کرو کہ کون کس جگہ پہ ہے، کون کیا ہے۔ یہ جو مدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، یہ تھوڑا سا انہوں نے نا ترجمے میں تھوڑا غلطی اور کیا ہے، تو میں آپ کو پہلے پورا ترجمہ پڑھ کے بتا دوں، پھر میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی مدت رہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم، انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اب دیکھو اگر آپ اپنے بارے میں دیکھتے ہو نا، آپ دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ جاگے ہیں، قرآن پاک کے اوپر اٹھے ہیں، یعنی سوئے ہوئے لوگ جو تھے وہ جاگے ہیں، لیکن جاگنے کے بعد ان کا حال کیا ہو رہا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ اگر آپ ان کو دیکھو گے، یہ جو جگایا جا رہا ہے نا قرآن پاک کی آیتوں سے، جن جن لوگوں کو جگایا گیا ہے، تو ان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ وہ دوسرے والے غار کے سوئے ہوئے یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ایک غار ہی ہے، یہ اللہ کا جو کلام ہے، یہ ایک غار ہے۔ اس کے اندر جب کوئی داخل ہو جائے، جی ایسا ہی ہے، یونیک وداؤٹ عقل، ہاں، جس کے پاس نالج نہ ہو، بالکل ایسا ہی ہے، وہ یونیک بھی اس کو، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مل سکتا ہے اس میں نا۔ کوئی آپ بھی کوشش کرو گے نا، یہ قرآن پاک میں لکھا نا کہ جہاد کرو، اللہ کے رستے میں جہاد کرو، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا، انہوں نے محمد کی راہ میں جہاد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے جیزس کی راہ میں جہاد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے غلام احمد کی راہ میں جہاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کون کرے گا؟ جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا، تو اللہ کو سب بھول گئے؟ یہ جو کہتے ہیں نا اپنی مچھلی بھول گئے وہ لوگ، تو اپنی مچھلی، اپنا جو جس جگہ پہ جانا تھا اپنے آپ کو بھول گئے، اور وہ دوسروں کے پیچھے لگ پڑے کہ وہ ہم نے دوسرا یہ کر رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، وہاں پہ ویسا ہو رہا ہے، تو یہ بات تھی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ اب دیکھیں ہمارے قرآن پڑھنے والے آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ جاگے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، ابھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو گے جو کلام پاک کو بھی پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ حدیثوں کو بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے میں سے جو قرآن پڑھنے والے، جو خالی قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کو بھی دیکھو گے کہ وہ لوگ بھی دعوے کر رہے ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے دعوے ہیں، ہر کوئی۔ تو یہ اب دریافت کیا جاتا ہے، ہر کسی سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تیرے پاس کیا نالج ہے، تیرے پاس کیا علم ہے، تیرے پاس کیا فہم ہے۔ تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میں یہ چیز لے کے آیا ہوں، یا اللہ میں تیرے پاس یہ لے کے آیا۔ تو وہ جو جاگتا ہے نا، تو وہ اس طرح جاگنے کے بعد اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں یہ لے کے آیا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی مدت رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کلام پاک کے ذریعے سے ان کو جگایا گیا، باقی پوری دنیا جو وہ سوئی پڑی ہے، اور جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے کتاب کا علم دے کے، تو ان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ تم کتنی مدت رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ جو ایک دن ہے نا، اللہ کی یہ جو نزدیک، یہ جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ تو ایک جو دنیا کی زندگی تھی، وہ ہمارے لیے کچھ لمحات کی زندگی تھی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں نا، تو ہر چیز کو کرنے کے لیے کچھ لمحات دیے جاتے ہیں کہ یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، تو ہم ان لمحات میں وہ چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شروع سے لے کے آخر تک یہ ایک ہی دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو دنیا کی زندگی جو ہمیں دی گئی ہے نا، اس کا ایک ہی دن ہے، اس میں
دن تو ایک ہی ہے، اگر آپ سورج کے پاس چلے جائیں، سورج کے نزدیک چلے جائیں تو وہاں پہ تو صرف روشنی ہی روشنی ہوگی، تو وہاں پہ اندھیرا تو ہوگا نہیں۔ تو یہ تو ہماری زمین روٹیٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے رات اور دن کا ٹائم پتہ چلتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے، اتنے